سورۃ النساء آیت نمبر 62۔ اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤک یخلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے اپنے کرتوتوں کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اور وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور باہمی موافقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ منافق کے قتل کے بعد پچھلی آیت میں نے تفصیل سے بتایا، اس کے وارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مقدمہ کر دیا، اور مقدمے کی بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ لینا ہرگز نہ تھا، بلکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں فریقین کے درمیان صلح اور سمجھوتا کروا دیں گے، اور اپنے اس بیان پر اللہ کی قسمیں بھی کھانے لگے کہ فی الواقعہ ہمارا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا مقصد سمجھوتا ہی تھا۔ تو یہاں پہ اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ان کی منافقت ہے۔ جب ایک فیصلہ ہو رہا ہے، سمجھوتا تو ہوتا ہے ویسے کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا ہو گیا، لیکن ایک حق پر ہے اور ایک نہ حق ہے، تو وہاں پہ صلح اور سمجھوتا نہیں ہوتا، وہاں انصاف دلایا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا تو پھر عمر کے پاس لے جانے کا رضی اللہ عنہ کے مقصد کیا تھا؟ دوسری بات یہ کہ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جب فیصلہ کیا تو پھر یہ قصاص لینے آ گئے، کیونکہ ان کے لیے بڑا ایک موقع بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری اور منافقت کھل گئی اور انہیں منافق کہا گیا، اور اس میں ان کی بہت سبکی بھی ہوئی، تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ وہ تو اس لیے ہم گئے تھے، اس لیے گئے تھے۔ تو منافق کی علامت کیا؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں منافقوں کی مذمت کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کے گناہوں کے باعث جب تکلیف پہنچتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو دوڑے بھاگے آتے ہیں اور آپ کو خوش کرنے کے لیے عذر معذرت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور قسم کھا کر اپنی نیکی اور صلاحیت کا یقین دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کے سوا دوسروں کی طرف ان مقدمات کے لے جانے سے ہمارا مقصود صرف یہی تھا کہ ذرا دوسروں کا دل رکھا جائے، آپس کا میل جول بڑھ جائے، ورنہ دل سے تو کچھ ہم ان کی اچھائی کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اب اپنی اس سبکی کو چھپا رہے تھے اور مقدمہ کر رہے تھے، اور مقدمے کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی یا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے آیتیں اتار دی اور ان کے اندر کی جو تھا منافقت وہ ظاہر کر دی، اور کوئی قصاص نہیں لیا گیا، کیونکہ منافق یا کافر کا کوئی قصاص اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا جائے یا قتل عمدن نہیں ہوتا، قتل خطا ہے تو پھر قصاص ہے، دیت ہے، قصاص نہیں دیت ہے، اور اگر عمدن قتل کیا گیا پلاننگ کے ساتھ تو پھر تو قصاص ہے، مارا جائے گا اس کی جگہ۔ لیکن منافق جو قتل کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ان کا پھر انتقام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ تو یہاں پہ دوغلے پن کے لوگوں کی بڑی بہترین عکاسی کرنی ہے یہ آیتیں، کہ پہلے آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں، پہلے آپ کے بارے میں رائے زنی کرتے ہیں، لوگوں میں آپ کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں، اور جب آپ تحقیق کرتے ہیں اور ان کی کلاس لیتے ہیں تو پھر بالکل مکر جاتے ہیں اور اتنا اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ تو ہمارا کوئی ہمدرد ہی نہیں۔ پھر آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ آپ کا بھلا ہو جائے، ہم نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ اس کا اور آپ میں صلح ہو جائے، یعنی اس کو پھر لفاظی سے
لبادہ اڑانے کی کوشش کرتی ہے۔ یاد رکھیں، حق بات کرنے کے لیے لبادوں کی ضرورت نہیں ہوتی، چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ دو چہرے والے لوگ جو ہیں نا، یہ حشر کے میدان میں بھی دو چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے، آمین ثم آمین۔